علیہ و صحابہ اجمعین سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں آج حلال کھائیے اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تجارت کے متعلقہ جو احکامات ہیں، خرید و فروخت میں جو سچائی، پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، دھوکہ دینے سے منع کیا گیا، ان تمام امور کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا۔ مال حرام کے سلسلے میں جب ہم فہرست کو دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر جو سخت ناپسندیدہ، نہایت غلیظ اور اللہ رب العزت اور اس کے حبیب اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا وہ سود ہے۔ سود کی مذمت قرآن کریم میں جا بجا ارشاد ہوئی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی سود کی مذمت کے بارے میں واضح طور پر ارشادات عالیہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان آسیب نے پاگل کر دیا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے، جن کو قبروں سے اس طرح اٹھایا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح، مخبوط الحواس لوگوں کی طرح اٹھیں گے، مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی یہ کیفیت و حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیع مثل سود کے ہے، یعنی خرید و فروخت، تجارت کو بھی انہوں نے سود کی مثل قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر مالک ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، نصیحت یہی ہے کہ سود حلال نہیں ہے، فَانْتَهَا، تو مالک ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد اس سود کے عمل سے رک گیا، تو ارشاد فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے اس کے لیے معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور پھر جو ایسا ہی کرے، یعنی حکم سننے کے باوجود بھی سودی لین دین سے باز نہ آئے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے۔ آپ غور کر لیجئے کہ جس چیز کو اللہ تعالی مٹاتا ہو اس چیز میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے، خیر کیسے ہو سکتی ہے، برکت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور بڑھاتا کس چیز کو ہے؟ فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کو بڑھانے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ ایک بندہ گٹھلی کے برابر اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو قیامت والے دن وہ
کھجور کی گٹلی کے برابر جو اس سے صدقہ و خیرات کیا ہے، اس کا اجر اس کو قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل عطا فرمایا جائے گا۔ تو مالک کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور بے شک جو ناشکرا ہے، گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح رب العزت نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو۔ یعنی تم نے قرض دیا، سود دی، اور اس پر اس بندے کی ادائیگی ابھی باقی ہے، فرمایا چھوڑ دو۔ یہ ابتدائی احکام نازل ہوئے۔ اگر تم مومن ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کو اللہ اور رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر حکم واضح ہونے کے باوجود بھی تمہیں نصیحت بھی آ گئی، ارشاد بھی تم تک پہنچ گیا، لیکن اب بھی اگر تم نے سود کے معاملات کو ترک نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا، نہ دوسروں پر ظلم کرو اور نہ دوسرا تم پر ظلم کرے۔ یہ سینے میں جو دل ہے، اس دل کے اندر جو ایمان ہے، ذرا اس ایمان کی روشنی میں چند لمحے غور کیجئے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کبھی برکت پا سکتا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے والا کبھی نجات پا سکتا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے والا کبھی راحت میں رہ سکتا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے والا فاتح ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ غالب ہے، کوئی رب العزت کے مقابلے میں فاتح نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہوگا۔ اس لیے مالک کریم جل جلالہ نے سودی عمل کو اپنے ساتھ جنگ قرار دیا اور سودی لوگوں کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھلم کھلا لڑائی کا اعلان ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے سورہ آل عمران 4 سپارہ ہے، آیت نمبر 130 سے 132 تک کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، دگنا دگنا سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیے، فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرو، یہ دگنے دگنے سود لے رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی جو پوشیدہ ہے اور کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن کو آمدن کے لیے حرام کی طرف ہم وقت گھماتے پھرتے رہیں کہ یہ اسکیم بھی چلا لیں، یہ کاراگری بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اس طرح یوں آ جائے گا، اس طرح یوں آ جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اللہ رسول کے آگے گردن کو جھکا دیا جائے، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے رک جائیں، اور جس کے فرمایا اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اور یہ جو شیطان کا وسوسہ قلب و ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، وہ تو اس دور کی باتیں تھی جی، اب دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان کو یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات قیامت کی صبح تک کے لیے نافذ العمل ہیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب 21ویں صدی آ جائے تو جو تمہارے من میں آئے تم کر لینا، تم دور کے ساتھ سمجھوتا کر لینا۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہٰذا ادوار کو بہانے بنا کر کے دور بدل گیا ہے، جتنا مرضی دور بدل جائے، اللہ رسول کا حکم نہیں بدلتا۔ اللہ رسول کے حکم پر عمل ہی کے اندر نجات ہے۔ اور پھر اسی طرح رب العزت جل جلالہ نے 21واں پارہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، جو کچھ تم نے سود پر دیا
کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلا یربو عند اللہ، تم نے تو مال بڑھوتی کے لیے دیا ہے، پر سن لو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وما آتینہم من زکات، اور جو کچھ تم نے زکوٰۃ دی ہے، تریدون وجہ اللہ، ارشاد فرمایا وہ کس لیے دی؟ اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے۔ فاولئک ھم المضعفون، تو یہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، یہ اپنا مال دونا یعنی ڈبل کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہ چند آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں واضح طور پر فرما دیا، پہلی بات سود سے اجتناب کرو۔ جس نے ہمارا حکم آنے کے بعد اس پہ عمل کر لیا، پیچھے جو ہو گیا وہ معاف ہے اور معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اگر ادائیگی باقی ہے، سودی قسط تم واپس لے رہے ہو، تو یہ جب حکم نازل ہوا تب ارشاد فرمایا کہ اب وہ لینا بند کر دو، اور حکم کے بعد بھی جو اس پہ عمل نہ کرے ارشاد فرمایا وہ جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو حکم اعلان نصیحت کے بعد بھی اس سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، اور تمہارے نزدیک یہ بڑھوتی ہے کہ سودی مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کان کھول کر سن لو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، حلال مال خرچ کرتے ہو، تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنا مال دونا یعنی ڈبل کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی گئی ہے سود کی۔ ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر موجود ہے، اور سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے، اس سے مراد دو فرشتے ہیں، اور وہ مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم چلتے یہاں تک کہ آگے خون کا دریا آ گیا۔ ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص اس خون کے دریا کے بیچ میں ہے۔ یہ کنارے کی طرف بڑھا، وہ جو دریا کے اندر ہے وہ کنارے کی طرف بڑھا تاکہ باہر نکل جائے، لیکن کنارے والے شخص نے ایک پتھر اس زور سے اس کے منہ پر مارا، یہاں تک کہ وہ وہی پہنچ گیا جہاں سے وہ سٹرگل کر کے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر دوبارہ جتنی بار بھی وہ نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا اس کے منہ پہ پتھر مار کر اس کو وہیں لٹا دیتا ہے۔ تو فرما میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو نہر میں خون کی نہر میں ہے نا، یہ سود خور ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور اس کو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا معاملہ کاغذ میں لکھنے والے اور اس سودی لین دین اس ایگریمنٹ کے گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، سود لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، اور سودی ایگریمنٹ پر گواہ بننے والا بھی، ان پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے جو سنن ابی داؤد کتاب البیوع کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہیں بچے گا، اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات، یعنی جیسے گرد اڑتی ہے یا دھواں ہوتا ہے، اس کے بخارات لوگوں کو پہنچیں گے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کر کے آگے بیان کرتے ہیں، یعنی اگلی جو اب سطر ہم پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھی ہے، یعنی سود دے گا یا سود کی گواہی کرے گا یا دستاویز لکھے گا یا سودی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا یا پھر سود خور کے یہاں دعوت کھائے گا یا اس کا ہدیہ قبول کرے گا، یعنی یہ جو فرمایا نا بخارات، اس کی گرد، اس کا دھواں تو سب کو پہنچے گا۔ تو یا تو یہ ہے کہ وہ سود لے رہا ہے یا وہ سود دے رہا ہے یا وہ سودی معاملات لکھ رہا ہے یا سودی معاملات پہ گواہ بن رہا ہے،
یا سود دلانے کے لیے وہ ایسے لوگوں سے کسی کا لنک کرا رہا ہو، وہ تو بڑا پریشان ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، چل کوئی ایسی بات نہیں، یہ مشکل وقت میں تو جناب حرام کھانے کی اجازت بھی ہو جاتی ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ سب چیز کو جانتا ہے، چل میں تیری فلاں سے بات کرواتا ہوں، یہ دشمن ہے، خیر خواہ نہیں ہے۔ تو یا پھر یہ ہے کہ جو سود کا لین دین کرنے والا اس کے ہاں دعوت کھائیں گے، یا پھر اس کے ہدیے قبول کریں گے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ علیہم اسی لیے ہر ایک کے ہاں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہر کسی کو کھانا کھلایا کرو لیکن ہر کسی کا کھانا نہ کھایا کرو۔ تو اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ مسند احمد کے اندر حدیث شریف ہے، اور سیدنا عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، اور حضرت حنظلہ وہ عظیم و جلیل صحابی رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو احد میں شریک ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، حضور کے ارشاد کی تعمیل میں اس قدر کمر بستہ ہوئے کہ ان پر غسل فرض تھا، وہ بھی نہیں کیا کہ سرکار کا حکم آ گیا ہے، اب ہم فوراً وہ اپنا سامان حرب لیا اور میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ کئی حدیث میں مضامین مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو فرما حنظلہ کو ڈھونڈو، مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، یعنی وہ ہستی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، جس پھول کو دیکھیے اس کی الگ ہی خوشبو ہے، الگ ہی رنگت ہے، الگ ہی مقام نظر آتا ہے۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ یعنی 36 مرتبہ کوئی زنا کا عمل کرے، کس قدر شدید حرام فعل ہے زنا۔ تو فرمایا سود کا ایک درہم جو ہے وہ اگر کوئی جانتے ہوئے بھی سود کے ایک درہم کو کھائے، یعنی اسے استعمال میں لا رہا ہے، تو وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اچھا، اب 5ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ 5ویں حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اسم مبارک بعض محدثین کے نزدیک عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سینئر ترین شخصیت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رہتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مسجد پاک میں ڈیرا لگا کے رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ سود کا گناہ 70 حصہ ہے، یعنی سود کا جو گناہ ہے وہ اس کے 70 حصے ہیں۔ ایک گناہ سود، اور سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں، اور ان 70 حصوں میں یعنی 1 2 3 4، اب ایک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس سے سخت، تیسرا اس سے سخت، چوتھا اس سے سخت، 70 تک جاتے جائیں گے تو وہ سخت سے سخت، زیادہ سے زیادہ، شدید سے شدید گناہ۔ تو فرمایا کہ سود کا گناہ جو ہے وہ 70 حصہ ہے، اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی، یعنی 70 حصے ہیں گناہ کے، اور ہلکا ترین یہ ہے۔ تو جس کا ہلکا ترین حصہ یہ ہے، خود غور کیجئے کہ 69 حصے جو ہیں وہ کس قدر شدید ہوں گے۔ 6ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ فقیہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک تھے، اور ان کو صاحب السواک والنعلین بھی کہا جاتا ہے کہ مسواک والے اور نعلین شریف والے۔
وہ اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام کو مسواک پیش کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کسی بزم میں رونق افروز ہوتے اور قدمین شریفین سے نعلین اقدس اتارتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے نعلین شریف کو سنبھالتے تھے، اور جب جان عالم علیہ السلام نے اس بزم سے رخصت ہونا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے گورے گورے قدموں میں وہ نعلین شریف پہنانے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا قرب پایا ہے، کیا خدمت پائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے قدموں سے لگے رہنا، سرکار کے جوڑے مبارک کو سنبھالنا، اور اس لیے یہ مشہور ہو گئے تھے صاحب سوا کے بن نالین۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ باہر سے نوبارد حضرات جو ہوتے تھے، نئے لوگ جو آتے تھے مدینہ پاک میں، وہ خیال کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا کوئی فرد ہیں، اتنا ان کو قرب حاصل تھا نبی کریم علیہ السلام کا۔ تو ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود سے بظاہر اگرچہ مال زیادہ ہو، سیدھی سی بات ہے، آپ 10,000 روپیہ دیا ہے اور اس پہ 1,000 روپیہ فار ایگزامپل وہ لے رہا ہے تو اس کا تو 11 ہو گیا مہینے بعد، اگلے مہینے بعد 12 ہو گیا، تو بازار کیا لگ رہا ہے سود پہ پیسہ دینے والے کو کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ رقم اپنی جگہ محفوظ ہے اور مجھے اس کا نفع مل رہا ہے۔ تو فرمایا اگرچہ مال زیادہ ہو بظاہر، مگر نتیجہ یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ دیکھیے بھائی صاحب، ہم یہ تعویذات و عملیات والوں کے پاس جاتے، صاحب لاؤ جی، اب اس نے وہ الٹے سیدھے کاٹے ماٹے مارے اور بتا دیا جناب تم پہ یہ ہو گیا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی بابے نے کہا جناب کہ یہ رنگ کا سوٹ پہننا، اس رنگ کا نہیں پہننا، فلانا پتھر پہن لو، ٹھیک ہے جی، لوہے کا کوئی کڑا پہن لو ہاتھ میں یا پاؤں میں، بڑا گوشت نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی، اور فوتگی والے گھر پہ نہیں جانا، جہاں بچہ پیدا ہوا ہو چھلے والا اس کو کہتے ہیں، 1.25 مہینے اس گھر کے اندر نہیں جانا۔ ان باتوں کی بڑی تگو دو کے ساتھ، اور ایسا جیسے فرض ہو گیا ہے، اور ایسا کہ اگر ایسا کیا تو مر جائیں گے، پابندی کر رہے ہیں۔ مالکوں کی بات پہ یقین کیوں نہیں کر رہے مسلمان کہ اللہ فرماتا جل جلالہ ہم سود کو مٹاتے ہیں، اس کے حبیب علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور سودیو تمہیں بازار تو یہ لگے گا کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کا اینڈ یہ ہے کہ مال کم ہوگا۔ اور یہ دنیا میں نے بھی، آپ نے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شروع میں جناب کیا گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، اور پھر وہ لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے بھی نظر آئے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور اس کے حبیب علیہ السلام نے خبر دے دی کہ بڑھوتی شروع میں نظر آئے گی، اینڈ اس کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ایک حدیث شریف اور سماعت فرمائیے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس کو بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ حضور قاسم ہر نعمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح، یعنی جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، ہال ہوتے ہیں، تو میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح، بڑے بڑے کمروں کی طرح ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ان پیٹوں میں کیا تھا؟ فرمایا ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں، مطلب اب تو ہمارے پیٹ کے اندر کیا ہے نظر نہیں آتا، لیکن سرکار علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ پیٹ بھی بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ ہیں، اور وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ جان عالم علیہ السلام نے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل پاک علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ سود خور ہیں۔ 8ویں حدیث پاک سماعت کیجئے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے۔ فرمایا جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی۔ اب ایک اور حدیث شریف سماعت کر لیجئے۔
اس حدیث کو، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس کو روایت کیا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام نے مانگ کر لیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور شان یہ ہے کہ فرما میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا سود کو چھوڑو، اور جس میں سود کا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس ضمن میں ایک اور روایت سماعت فرمائیے گا، اور بڑے غور کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے گا۔ یہ بھی حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اور یہ جو میں آپ کو اب حدیث سنا رہا ہوں یہ کنز العمال کے اندر ہے، اور اسی کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے کہ، اور بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کے عرض کی کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا ہے، اور شرط یہ کر لی ہے کہ جو دیا ہے اس سے بہتر واپس کرنا۔ ایک دفعہ الفاظ پہ دوبارہ غور کر لیجئے۔ سوال کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ یہ قرض دے لو بھائی، لیکن واپسی اس سے بہتر ادا کرنا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ سود ہے۔ تو سائل نے کہا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرما قرض کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ قرض ہے کہ جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس میں تیرے لیے اللہ کی رضا ملے گی، یعنی ایک بندہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور اس کو قرض کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میرے اس مسلمان بھائی کی مشکل دور ہو جائے، اس کی یہ ضرورت پوری ہو جائے، تو فرما ایک تو قرض کی یہ صورت ہے، اور جب اس نیت سے قرض دے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا اور رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور ایک قرض وہ ہے جو تو نے اس لیے دیا ہے کہ طیب دے کر خبیث حاصل کرے، طیب دے کر خبیث حاصل کرے، مال تو پاک دیا ہے لیکن اس کے اوپر جو سود ہے وہ خبیث ہے، وہ ناپاک ہے، وہ حاصل کرے۔ اور ایک قرض وہ ہے جس سے مقصود کسی شخص کی خوشنودی ہے، اس قرض میں صرف اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، یعنی اس سے آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک قرض اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایک قرض بندے کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک قرض خبیث مال یعنی سود لینے کے لیے۔ تو بندے کو خوش کرنے کے لیے مثلا دوست یار بیلیوں نے کہا جی یار 50,000 روپیہ تو دے لو جی، یہ کون سی بات ہے؟ تو کہا اس پہ ٹھٹ اس کے سامنے ہماری بیٹھ جائے اور اس کو پتہ چلے کہ ہم نے بھی اس کی ہیلپ کی ہے، تو یہ اس سے وہ بندہ ہی راضی ہوگا۔ لیکن اگر بندہ نیت اپنی ٹھیک کر لے دینے والا کہ میرا مالک راضی ہو جائے کہ میرے اس بھائی کو ضرورت تھی تو میں اس کو دے رہا ہوں قرض، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ 3 چیزوں کو بیان کیا تو اس شخص نے عرض کی اب مجھے آپ حکم کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ دستاویز پھاڑ ڈال، یعنی وہ جو تو نے اس بندے کو کہا ہے نا کہ یہ قرض لے لے اور مجھے واپس اس سے بہتر دینا ہے، وہ تحریر ہی پھاڑ ڈال، اور اگر وہ قرض دار ویسا ہی ادا کرے جیسا تو نے اسے دیا تو قبول کر، ظاہری بات ہے 1000 روپیہ دیا بدلے میں 1000 آ گیا تو قبول کر، اور اگر اس سے کم ادا کرے اور تو نے لے لیا تو تجھے ثواب ملے گا، یعنی اب اس کے پاس گنجائش نہیں تھی تو اس نے جو لیا تھا اس میں سے بھی کم دیے واپس، اور تو نے لے لیا تجھے ثواب ملے گا، اور اگر اس نے اپنی خوشی سے بہتر ادا کیا تو یہ ایک شکریہ ہے جو اس نے ادا کیا ہے۔ تو ہمارے دین متین نے قرض دینے کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے، یہ سود کی ضد، سود کے مقابلے میں، کہ یہاں ایک بندہ ضرورت مند ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسہ دینے والا کہتا ہے کہ میں اس پر ہر ماہ تم سے پیسے لوں گا جب تک تم مجھے کل رقم واپس نہیں کر دیتے۔ تو دین اسلام نے جہاں برے طریقے کی مذمت کی وہاں اچھے طریقے کی طرف راغب بھی کیا۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ وہ اس کے مقابل بہتر راستہ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے۔ اس کے بارے میں 1-2 حدیثیں سماعت کر لیجئے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس کو حضرت سیدنا ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے فرمایا تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں سود کی کثرت ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کے ذمہ تمہارا کوئی حق ہو اور وہ تمہیں ایک بوجھ بھوسا یا جو یا گھاس ہدیے میں دے تو ہرگز نہ لینا کہ وہ سود ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مبارک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، امام بخاری نے اس کو اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ کس کا ہدیہ قبول نہ کرے؟ مقروض کا۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ جب کوئی قرض دے اور اس کے پاس وہ ہدیہ کرے تو قبول نہ کرے، اور اپنی سواری پہ سوار کرے تو سوار نہ ہو۔ ہاں اگر پہلے سے ان دونوں میں ہدیہ و تحائف کا لین دین جاری تھا تو اب حرج نہیں ہے۔ پہلا حکم کس قدر تقوی پر مبنی ہے کہ اگر کسی کو قرض دے دیا ہے تو اب وہ بیچارہ آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ راضی رکھنے کے لیے تحفے دے رہا ہے، اور قرض ابھی اس نے ادا کرنا ہے، تو اب وہ قرض ممکن ہے کہ وہ تحفے رشوت کے ضمن میں بھی آ جائیں کہ آپ جلدی اس سے مطالبہ نہ کریں، تو اس لیے تحفہ قبول نہ کیا جائے، اس کی سواری پر بھی نہ بیٹھا جائے۔ امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ وہ کسی جنازے میں تشریف لے گئے تو جنازہ میت آنے میں کچھ تاخیر تھی اور دھوپ تھی، تو آپ ایک دیوار کے سائے میں کچھ دیر کھڑے رہے۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ جس بندے کی دیوار کے سائے میں کھڑے رہے ہیں وہ آپ کا مقروض ہے۔ اب آپ ان تقوی والوں کا تقوی دیکھیے، نام بھی انہی کے روشن ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ سمجھا شاید کہ حضرت امام قرض کی وصولی کو خود تشریف لے آئے، اور وہ پتہ نہیں کتنے بہانے سوچنے کی تیاری میں تھا، تو حضرت امام صاحب علیہ رحمت نے فرمایا مجھے تم سے کوئی جواب نہیں چاہیے، میں نے جو تم سے قرض دینا تھا وہ تمہیں معاف کیا۔ اور وجہ کہ اس کی دیوار کے سائے میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کھڑے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کا تقوی تھا۔ حالانکہ وہ دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا سود نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے کہ وہ سود کے ضمن میں آئے گا، لیکن جن کے دلوں میں رب بستا ہونا اور اس کا ڈر جن پہ غالب ہو، اور جنہیں میدان حشر میں کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈر لگتا ہو، ان لوگوں کے عمل اور طریقے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہی بات رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی سورہ رحمان کے اندر کہ جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ قیامت والے دن وہ اللہ کے دربار میں کیسے کھڑا ہوگا، تو فرمایا جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب ہم آخر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر یہ حدیث مبارک کا سلسلہ بھی، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ناجائز شعبے کے ساتھ ہے، حرام کے ساتھ ہے، وہ مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ ایک چیز ہمارے ہاں چلتی ہے کہ کوئی چیز کسی سے خریدی ہے تو اس کو بیانہ دیتے ہیں پلاٹ خریدا، مکان خریدا، دکان خریدی، کوئی سامان خریدا تو اس کو بیانہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک تاریخ طے ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو کل رقم دے کر اس چیز پہ قبضہ کر لیں گے یا رجسٹری وغیرہ ہو جائے گی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس ایگریمنٹ پہ پورے اترتے ہیں، اور بعض لوگ کسی وجہ سے، کسی سبب سے، اور مجبوری بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، وہ اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، وہ بے آپس میں ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہ رواج چل رہا ہے کہ جس نے وہ بیانہ لیا تھا خریدار سے، وہ اس کے بیانے کو ضبط کر لیتے، اور نہایت دکھ کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ ایگریمنٹ میں وہ اسٹامپ وغیرہ لکھے جاتے تو اس کے اندر یہ بات، یہ شق ڈالی جاتی ہے کہ اگر یہ اس تاریخ تک رقم ادا نہیں کرے گا تو بیانہ ضبط ہوگا۔ یاد رہے کہ اگر وہ سودا ختم ہو گیا تو اب اس پر اس بندے کا بیانہ ضبط کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے اور ظلم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فقیہ عظیم امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 17ویں جلد کے اندر یہ مسئلہ
آپ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ بیع نہ ہونے کی حالت میں، یعنی وہ جو خرید و فروخت ایگریمنٹ ہوا تھا وہ نہ ہونے کی صورت میں بیعانہ ضبط کر لینا، جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے، ظلم صریح ہے، ظلم صریح ہے۔ تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے بھائی، وہ رقم کا مالک وہی ہے، اگرچہ وہ ایگریمنٹ پہ پورا نہیں اترا، لیکن یہ شک اشناموں میں اور ایگریمنٹ میں اور معاہدوں میں کرنا کہ بیانہ ضبط کر لیا جائے گا، یہ بیانہ ضبط کرنا ناجائز و گناہ ہے، اس کے پیسے اس کو واپس کر دیے جائیں۔ اور بیانہ دینے والوں اور ایگریمنٹ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ کر کسی سے سودا کریں کہ آیا وہ مقررہ تاریخ پر وہ مال ادا کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں۔ بلا وجہ معاشرے کے جو گناہ بھرے فیصلے ہیں نہ اس میں شریک ہوں، نہ کسی کو ایسا کرنے کا سامان فراہم کیا جائے۔ ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے، اور وہ ہے چوری شدہ مال کو بیچنا۔ بہت ساری جگہوں پر یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے بازاروں مارکیٹوں کے شاید سارے نہیں تو اکثر شعبوں کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہو۔ چور اچکے اور خصوصاً منشیات کا استعمال کرنے والے یہ جو لوگوں کی چیزیں اٹھا کر دکانوں پر بیچ دیتے ہیں، اور ان کو تو اپنا نشہ بتہ پورا کرنا ہوتا ہے، یا چور کو تو اس سے غرض ہوتی ہے کہ وہ چیز لاکھ کی بھی ہو تو اس کے لیے تو 20,000 بھی کفایت کرتے ہیں، کون سا اپنی جیب کے دیے ہوئے واپس لے رہا ہے۔ اور دکاندار اس سے وہ چیز خرید لیتا ہے اونے پونے داموں، اور پھر اس کو مارکیٹ ریٹ پہ فروخت کرتا ہے۔ یہ کاروبار بھی ناجائز و گناہ ہے۔ بلکہ گاہکوں کو چاہیے کہ اگر کنفرم خبر ہو، افواہ پر کبھی فتویٰ نہیں دیا جاتا، اگر یہ بات کنفرم ہے کہ یہ کپڑا، یہ الیکٹرک اشیاء، یہ کریانے کا سامان، یہ کوئی بھی جنس وغیرہ وغیرہ، یہ چیز چوری کی دکاندار بیچ رہا ہے تو گاہک کو اس سے خریدنا درست نہیں۔ اس کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تعاونوا علی البر والتقوی کا فرمایا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن سرکشی اور گناہ کے اندر کسی کی مدد نہ کرو۔ پہلے نمبر پر تو دکاندار کو جب یہ پتہ ہے کہ مجھے مال بیچنے والا چوری کا مال بیچتا تو اس کو لینا ہی جائز نہیں ہے، اور دوسرا اس کا یہ لینا مزید معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ یعنی چور کو تو ٹھکانہ مل گیا کہ وہ چوریاں کرتا رہے اور اس کے پاس لا کر وہ فروخت کرتا رہے، اس کو تو ٹھکانہ مل گیا، یہ سراسر غلط عمل ہے۔ اور باقی اس دکاندار سے بقیہ گاہکوں کو جن کو 100% کنفرم خبر ہو، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے اس قسم کا مال ہرگز نہ خریدیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آج یہ دو مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ چوری کے سامان کے ساتھ ہی اسمگلنگ کا جو سامان ہے، سامان اسمگل ہو کے آ رہا ہے، اس کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یوں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ کسٹم والے مل جاتے ہیں اور وہ ان سے اپنے دام لے کر تو ان کی چیزوں کو گزرنے دیتے ہیں، اور یہاں مارکیٹوں کے اندر ان سامانوں کو بیچا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شپوں کے ذریعے اور کہیں چور راستوں کے ذریعے مال لے کر مارکیٹ کے اندر فروخت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ جو چیز تو حلال اور جس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس کی خرید و فروخت تو جائز رہے گی، چیز حرام نہ ہو جائے گی۔ البتہ یہ طریقہ اختیار کرنا، مال سمگل کرنے کا طریقہ اختیار کرنا، یہ ناجائز ہوگا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ملکی قانون کے خلاف ہے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو قید و بند میں پڑے گا، رسوائی ہوگی۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ مسلمان کی حرمت و عزت کا سبق دیتا ہے۔ اپنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں لکھا کہ مسلمان کا اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر پیش کرنا، ذلت کے مقام پہ پیش کرنا حرام ہے۔ تو اب یا تو پکڑا گیا پابند سلاسل ہوگا، الگ سے مشہوری ہوگی کہ یہ تو بھائی 2 نمبری والا کام کرتا تھا۔ اچھا، اب پکڑا گیا ہے تو پھر اس کا اگلا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رشوت کا بازار چلے گا۔
تو رشوت کا لین دین وہ خود آپ جانتے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے دونوں پر لعنت کی گئی ہے، تو لہذا اسمگلنگ کا مال جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ رسول پہ یقین رکھیں، حلال کے راستے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اس پہ توکل کرے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس بندے کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ کی خدمت میں اسی موضوع سے ریلیٹڈ چند مسائل اور ذکر کیے جائیں گے۔ آج رزق کی برکت کا ایک نسخہ سماعت فرما لیجئے۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز یہ اپنے مریدوں کو اس بات کی تلقین فرماتے تھے کہ یہ تسبیح نماز فجر کے بعد پڑھی جائے، اور آپ ایک حدیث پاک بیان فرماتے، اور ہمارے شجرہ شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، دنیا نے منہ موڑ لیا، مراد ان کی غربت کی طرف اشارہ تھا، تنگ دستی ہے، مالی کمزوریاں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ان کو جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم اس تسبیح کی طرف متوجہ کیوں نہ ہوئے کہ جس تسبیح کی برکت سے پوری دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرمایا صبح کی نماز کے بعد پڑھ، یعنی نماز فجر کے بعد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے اس عمل کو لیا اور اختیار کیا، تھوڑے دنوں کے بعد حاضر ہوئے، اور پہلے یہ عرض تھی کہ دنیا نے منہ موڑ لیا، اور آج یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا دنیا اتنی آ گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو رکھوں کہاں پر۔ لہٰذا اول تو یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں تو یہ تسبیح شروع کر دیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شریک ہو جائیں، اور جتنے عدد رہ گئے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، یا سنتوں اور فرضوں کے بیچ ٹائم اتنا نہیں ملا تو فجر کے بعد جب فرض ادا کر چکے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جلی حروف کے اندر ہمارے ان پیجز پر یہ دعا شیئر ہو جائے تاکہ دیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنے میں بھی آسانی رہے۔ ایک مرتبہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھا جائے، اول آخر دروشی پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔